अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको हर शर और हर फितने से महफूज रखे, कुरान के हर हुक्म को समझना और इस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन। बच्चों, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 23 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक नज़र गुज़श्ता आयत पर डाल लेते हैं, यानी आयत नंबर 21 और 22 को देखते हैं। आयत नंबर 21 और 22 में था, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बाप दादा को भी पैदा किया, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान बनाया, फिर आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से सब्ज़ा यानी रिज़्क़ उगाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सब नेमतें अता फरमाई। जी बच्चों, इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए क्या करना होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बेशुमार नेमतें देने के बाद हमसे क्या चाहा है? अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि इन नेमतों से फ़ायदा उठाओ और लअल्लकुम तत्तकून, परहेज़गार मुत्तकी बन जाओ। तकवा क्या होता है? यानी अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज़्यादा करो कि बस नेकियां करते चले जाओ। और तकवे के दूसरे मानी क्या होते हैं? बचना, यानी गुनाहों से बचो। डरना, यानी अल्लाह के डर से गुनाहों से बच जाओ। फ़ायदा क्या होगा? जी, तत्तकून, बच जाओगे। किस चीज़ से? आखिरत के अज़ाब से बच जाओगे। बच्चों, अब आज की आयत में ईमान न लाने वालों को सबसे पहले तो मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है, फिर क़यामत तक के ईमान न लाने वालों से कहा जा रहा है कि ये सब नेमतें जिनका पिछली 2 आयत में ज़िक्र था, अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। और हमें किस लिए बनाया? जी, अपनी इबादत के लिए। पिछली दोनों आयत में यही था ना, आयत नंबर 21 और 22 में। लिहाजा अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? जी, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बच्चों सबसे पहला काम ये करना होगा कि एक अल्लाह को मानना होगा, एक अल्लाह पर ईमान लाना होगा। सिर्फ एक अल्लाह पर, यानी ये नहीं कि मानते तो अल्लाह को हैं लेकिन बात किसकी माननी है? किसी जिंदा पीर की या किसी कब्र वाले की या उन बुज़ुर्गों की, उन जानने वालों की जिनको कुरान और हदीस का कोई इल्म नहीं है, जो रस्म व रिवाज से बातें जो हैं निकालते हैं और उन्हीं पर अमल करते हैं। तो बच्चों, बात ये हो रही थी कि हमें सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाना है और अल्लाह के जो आखिरी रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान लाना है। ईमान लाने का क्या मतलब है? जी, उनको अल्लाह का नबी मानना है और वो जो हमें कहते हैं ना, जो हुक्म देते हैं, जो करके दिखाते हैं, उनके तरीके पे भी चलना है। यानी अल्लाह और रसूल की बात भी मानी जाए। ईमान लाने का क्या मतलब है? कि उनको माने कि वो एक अल्लाह है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं, और उन दोनों की बात भी मानी जाए। जी बच्चों, तो कुरान पर ईमान लाना होगा ना।
بچوں کیسے پتہ چلے گا ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں؟ جی اس کو پڑھنا ہے، قرآن کو روز پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، تجوید سے پڑھنا سیکھنا ہے، آیات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اس کو تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، پھر ہی تو عمل کر سکیں گے۔ ظاہر ہے عمل کرنے کے لیے تو قرآن آیا ہے۔ قرآن آیا ہے زندہ لوگوں کے عمل کے لیے کہ وہ عمل کریں اور اس طرح سے وہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے لیے چن لے اور ہم سے ایسے کام کروائے جو ہمیں جنت میں لے جا سکیں۔ تو بچوں اس کے لیے کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جی قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ جی بچوں مکہ کے جو شرک کرنے والے مشرکین تھے نا، وہ بتوں کو بھی اپنا رب مانتے تھے، معبود مانتے تھے اور ان سے بھی مانگتے تھے جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، جیسے کہ بارش وہ برساتے ہیں، اس طرح مختلف کام انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اگر نہیں مانتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کو بھی اللہ کا رسول نہیں مانتے ہو، تو ایسا کرو ثبوت کے طور پہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو اس جیسی کیا کرو ایک صورت بنا لاؤ۔ ویسے تو قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت ہی بنا لو۔ بچوں آئیے اب آج کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ و اور، ان اگر، کن تم ہو تم، فی میں، ریبن شک، مما اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا یا اتارا ہم نے، نام کا کیا مطلب ہے ہم نے، اعلیٰ اوپر، عبدینا ہمارے بندے کے، نا کا مطلب ہم ہوتا ہے نا یعنی اپنے بندے کے، فَأْتُو پس لے آؤ، فا میں نے پس اور اتو لے آؤ، فَأْتُو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، یا بی کا ترجمہ ہے کوئی، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، اس کی مانند، وَدْعُوا اور بلا لو، پکار لو، دعوت بھی اسی سے ہوتا ہے، شہداءکم اپنے گواہوں کو، کم میں نے تم سب مرد، اپنے گواہوں کو یعنی موجود لوگوں کو، من سے، دونی علاوہ یا سوائے، اللہ کے، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، یہ صادق کی جمع ہے۔ جی بچوں ترجمہ یہ بنے گا، اور اگر اے کافرو یعنی ایمان نہ لانے والو، مشرکو، اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، یعنی ثبوت کے طور پہ اس جیسی ایک صورت گھڑ کے لے آؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جی بچوں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کسی کو، تم میں سے کسی کو قرآن کی سچائی میں شک ہے،
یعنی اگر تم شک میں ہو کہ یہ ہماری طرف سے نازل نہیں ہوا، یعنی ہمارا کلام نہیں ہے، ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، تو ثبوت کے طور پر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی یعنی قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور بنانے کے لیے کیا کرو؟ یعنی جس سے مرضی مدد لے لو. یہی کہا جا رہا ہے آگے، وَدْعُوا، اور بلا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا قرآن. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے علاوہ سب گواہوں کو، مددگاروں کو بلا لو. یعنی جو تم نے بت بنا رکھے ہیں بے شک ان کو بلا لو، اپنے رشتہ داروں کو بلا لو، جس کو مرضی بلا لو اللہ کو چھوڑ کر. یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لے آئے ہیں، یعنی خود سے باتیں بنا لی ہیں قرآن میں، تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر یعنی لکھ کر لے آؤ، اور جس سے مرضی مدد لے لو. یعنی قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ قیامت تک قرآن جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے. اس زمانے میں بچوں لوگوں نے کوشش کی، نہیں بنا کر لا سکے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو کیا شان، کیا کبریائی، کیا بڑائی اور کیا قدرت. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا، اس کو تجوید سے پڑھنا، اس کی آیات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے آسان کر دے. ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.